اب علماء اس کھوج میں لگ گئے کہ حضور کی تبلیغ کا انقلاب کیا تھا، کشت و خون میں نہانے والے دوسرے کے بھائی کیسے بن گئے؟ تو قرآن کریم نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، اور حضور علیہ السلام نے بنیادی جو اصول مہیا فرمائے ہیں، جس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور جن کی اساس پر تہذیبی مسائل کو مرتکز کر دیا، اور حضور نے سارا زور اس چیز پر دیا کہ انسان اس چیز پر عادی ہو جائیں، اور قیام معاشرہ کے تاسیسی تشکیلی اصول میں سب سے اہم اصول جو حضور نے امت کے اندر پیدا کیا تھا وہ اخوت کا تھا، قریب لانے کے لیے اجنبیت کو حضور نے ختم کیا۔ میں اپنا بھلا سوچتا ہوں، آپ کا نہیں سوچتا، کیونکہ میں اور آپ اجنبی ہیں، ہمارے اندر اجنبیت ہے۔ اگر آپ رات کو اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہوں اور میں قریب سے گزر جاؤں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو لفٹ دے دوں اور آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ کیوں؟ یہ فکر کیا؟ یہ اجنبیت کی ہے، اور اجنبیت ہی ہر برائی کی جڑ ہے، اور اجنبیت کو ختم کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اخوت کا جذبہ ہے، اور اخوت کا جذبہ کا یہ معنی ہے کہ تیرا بھلا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تیرے اور اس کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں، تم سب ایک جیسے ہو۔ تو یہ جو تفوق برتری اور اعلیٰ اور اسفل کی تھی، سید عالم نے سب سے پہلے ان بتوں کو گرایا، اور ان بتوں کو گرا کر سورۃ النساء کی وہ ساری آیتیں نازل ہوئی کہ تم کون ہو؟ تم ایک مٹی سے بنے ہو، تم آدم کی اولاد ہو، تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایک ہی ہے۔ تو اخوت کا ایک آفاقی نظام دیا، انسانوں کے دلوں میں دوسرے کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے انہیں بھائی کے رشتے پر لایا، اور انہیں بتایا کہ اگر تیرے پاس مال زیادہ اس کے پاس مال کم ہے تو یہ اس میں اجنبیت کیسے؟ تو بھی اسی باپ سے پیدا ہوا ہے اور اسی ماں سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی اسی باپ سے پیدا ہوا، یہ بھی اسی ماں سے پیدا ہوا۔ اس پر گفتگو گزر چکی ہے۔ تو اخوت کا نظام حضور نے عطا فرمایا، اور میں اس کو آج آگے لے کر چلتا ہوں کہ وہ کتنا ضروری تھا، اور اخوت کے نظام کو دیمک لگنے والے تھے، حضور نے اس کے آگے بھی ایسا احاطہ باندھا ہے کہ اخوت کے نظام کو دیمک نہ لگے، اور اخوت کے نظام کو اتنا سیکیور اور محفوظ کر دیا جائے کہ اخوت کے شرازے کو توڑنے کے لیے جو چیز آتی ہے اس سے پہلے مومن کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ ہر وہ مشورے، ہر وہ اشارے جو اخوت کے جذبے کو پھیکا کرے، اس کو مومن اپنے دل سے نکال کر پھینکے۔ یعنی اس کو بالتدریج آپ نے سمجھ لیجئے کہ انسان کو اپنی باہم جنگ اور اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے جو چیز تھی وہ اخوت تھی، اور قرآن کریم نے اخوت پر سب سے زیادہ زور دیا۔ کھل کر یہ بات قرآن کریم نے کی ہے، اور واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات کی ہے کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو، تم ایک ہی حوا کی اولاد ہو، تو اس سے اجنبیت کو سب سے پہلے دور کیا۔ یہ اخوت کا ایک عام نظام تھا جس میں مسلم اور غیر مسلم سب شریک تھے۔ پھر جس نے اس نظام کو قبول کیا اور دار اسلام میں آیا تو پھر اس کے لیے مسلمان ہونے کے حوالے سے جو خاص اخوت کا جذبہ ہے وہ حضور نے پھر الگ سے ذکر فرمایا کہ پہلے ایک عام جذبے کے اعتبار سے، پہلے ایک عام فکر کے اعتبار سے انسانوں میں جو اجنبیت تھی اس کو دور کیا، اور انسان کو انسان کے قریب لایا، اور قریب لا کر جو حضور کے اخلاق اور جن کے دل میں ایمان گھر کر گیا وہ آئے تو پھر وہ جذبے میں ممتاز ہوئے، تو ان کے لیے خصوصی فضیلت اللہ رب العالمین نے جو رکھی تھی، تو اس اخوت کے عام نظام کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے اسی اخوت میں سے خاص فضیلتیں دی گئی، حقوق بڑھ گئے، بڑھتے چلے گئے حقوق اس میں سے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ تم ایک آدم کی اولاد ہو، یہ اخوت کے ایک آفاقی نظام۔ اور حضرت گرامی اسی کو آپ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے اخوت کے جذبے کو اتنا پھیلایا اور اتنا عام کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص طور پر میرے آقا نے سعی فرمائی، اور اس میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بہت ہی زیادہ بنیادی رہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سلام کس سے ہم کریں، اور سلام و تحیت کے نذرانے ہم کس کے لیے پیش کریں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کو تم سلام کرو، ہر مسلمان کو تم سلام کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ جس کو ہم جانیں اس کو سلام کریں، حضور نے فرمایا جس کو جانو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ تو یہ وہ جذبات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیدار فرمائے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اعلان فرمایا، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اجنبیت ختم ہو جائے اور ہر ایک کے ذہن کے اندر یہ خیال مکمل طور پر راسخ ہو جائے اور پیوستہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مرحمت فرمائی ہے، جو شے عطا فرمائی ہے، وہ واحد حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اخوت کا جس طرح کہ حضور نے فرمایا کہ تطعم الطعام وتقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فرما کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اخوت کے جذبے کو بڑھائے گا۔ اور یہاں پر بشارت عطا فرمائی جو خالی پیٹ کو کھلائے گا
اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے دروازوں کو مشاہدہ فرمائے گا. جو کسی کی محتاج، کسی تنگ دست کے لیے فراخی کرے گا، اللہ رب العالمین اس نیکی کے جذبے کو قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ کر دے گا. کوئی کسی مسلمان کو اپنے اوپر اہمیت دے گا اور اس کے سامنے اپنے مرتبے کو جھکائے گا، اللہ رب العالمین اسے دونوں عالم میں بلند کر دے گا. تو اس فضیلت کے جذبے کے ساتھ اہل اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت بخشی اور توانائی بخشی اور اس طرف لا کر حضور علیہ السلام نے کھڑا کیا کہ آؤ آگے بڑھو اور اس جذبے کی طرف